بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید بابر علی شاہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ڈیئر ویورز، ای سی ٹی کی پریپریشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹیچنگ اینڈ لرننگ پیڈاگاجیز پورشن، جو کہ 25% حصہ ہوگا ایم سی کیوز ٹیسٹ کا۔ اس میں انسٹرکشنل اسٹریٹجیز سب ٹاپک دیا گیا ہے، جس میں 5 ٹاپکس دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کلاس روم مینجمنٹ، سیکنڈ ہے ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ، تھرڈ ہے پلے بیسڈ پیڈاگاجیز، فورتھ ہے بلومس ٹیکزانومی اینڈ ففتھ ہے ایکٹیو لرننگ۔ ان پانچوں کو آج ہم اسی لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو تھوڑا تھوڑا اوور ویو لے لیں گے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ان پر ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کروں میں جلدی سے جلدی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان پانچوں ٹاپکس کا اوور ویو لے لیتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 25% ایم سی کیوز ٹیسٹ کا حصہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ۔ کلاس روم مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ اسکل ہوتی ہے یا ٹیکنک ہوتی ہے جو کہ ٹیچرز استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو آرگنائزڈ رکھنے کے لیے، ان کی اکیڈمیکلی پروڈکٹیوٹی کے لیے، اور ان کو اٹینٹیولی ان کو لرننگ میں ہیلپ کرنے کے لیے ڈیورنگ اے کلاس۔ ٹیچرز ایسی اسٹریٹجیز اپناتے ہیں کہ وہ فیکٹرز منیمائز کر لیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو افیکٹ کرتی ہیں، اور ایسے فیکٹرز کو میگزیمائز کریں جو بینیفیشل ہیں فار لرننگ۔ سمپل لفظوں میں اگر میں کلاس روم مینجمنٹ کی امپورٹنس کی بات کروں تو اس سے اسٹوڈنٹس کی لرننگ پروموٹ ہوتی ہے، وہ انکریج ہوتے ہیں، ان کے پازیٹیو بیہیویئر کو انکریجمنٹ ملتی ہے اور ان کو سپورٹ ملتی ہے ٹیچرز کی، ان میں سینس آف کمیونٹی آتا ہے، سوشل ایموشنلی وہ لرن کرتے ہیں، اپنی اسٹریسز اینڈ برن آؤٹس سے کوپ کرنے کے لیے وہ سیکھتے ہیں اسٹریٹجیز، اینڈ انگیجمنٹ اسٹوڈنٹس کی امپروو ہوتی ہے۔ کیریکٹرسٹکس کی بات کریں تو افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کے کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کلیئر ایکسیپشنس ہونے چاہیے، یعنی کہ جو رولس ہیں کلاس روم کے وہ کلیئر ہونے چاہیے، جو بھی رولس بنے، جو بھی ریگولیشنس بنے وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ سیکنڈ ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی میں یہ ہے کہ جو بھی رولس ہیں ان میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ٹیچرز کی طرف سے کنسسٹنٹلی وہ ان رولس کو یا جو بھی چیزیں وہ سکھا رہے ہیں ان کو فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہونی چاہیے یا ہوتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کافی انکریج ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اس میں پریز، ریوارڈس، فیڈ بیکس آ جاتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں آن دیئر پرفارمنس۔ اس کے ساتھ ساتھ فلیکسیبلٹی بھی اس کا کیریکٹر ہے، یعنی اگر کلاس روم کا ماحول انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹریٹجیز بھی چینج کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ فل ریلیشن ہوتا ہے بچوں کا آپس میں، اور چلڈرین اینڈ ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے۔ کلیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہر چیز کلیئرلی کمیونیکیٹڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹس سیلف ریفلیکشن بھی اسی میں سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کا بچوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ ملتا ہے اور ان کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، کلاس رولز سے وہ واقف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیہیویئر اینڈ کمیونیکیشن وہ سوشلی اینڈ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ۔ ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ ایک سیٹنگ ہے جو کہ ڈیزائن کی جاتی ہے فار دا چلڈرین آف 0 to 8 ایئرس، یا کوئی ایسے بھی لکھتے ہیں فار دا چلڈرین آف 0 to 5 ایئرس، جو کہ فوسٹر کرتی ہے ان میں کوگنیٹیو، سوشل، ایموشنل اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ، جو کہ پلے بیسڈ لرننگ سے یا ایکسپلوریشن سے
یا انٹریکشن سے آ سکتی ہے۔ ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ میں فزیکل انوائرمنٹ آ جاتا ہے جو کہ سیف یا سیکیور ہونا چاہیے، یعنی انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس وہ سیف ہونی چاہیے، جہاں پر بچے بیٹھتے ہیں وہ جگہ سیف ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈیفائنڈ ایریاز ہونے چاہیے، پلے کہاں کرنا ہے، لرننگ کہاں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیمولیٹنگ ہونی چاہیے، یعنی انکارپوریٹ وتھ ٹوائز اور اکوپمنٹس، بچوں کو انکارپوریٹ کیا جائے ٹوائز اور اکوپمنٹس سے، جس سے ان کی لرننگ پروموٹ ہوتی ہے۔ فزیکل انوائرمنٹ کے بعد نیکسٹ ایموشنل انوائرمنٹ ہے۔ ایموشنل انوائرمنٹ میں بچے کی نرچرنگ ہوتی ہے کیئر اور سپورٹ کی وجہ سے، جو کہ اس کو ٹیچرز فراہم کرتے ہیں، اینڈ انکلوزیولی وہ ایکویلٹی کے ساتھ لرن کرتا ہے، کسی بھی ڈائیورسٹی کے بغیر، چاہے وہ کلچر کی ہو، ریلیجس کی ہو یا لرننگ کے حساب سے ہو، اور پازیٹیولی ریلیشن شپس میں ڈیولپ ہوتا ہے، گروتھ ہوتی ہے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تھرڈ انوائرمنٹ کی، تو وہ ہے لرننگ انوائرمنٹ۔ لرننگ انوائرمنٹ پلے بیسڈ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ میں، اینڈ چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے، جس میں پرائرٹائز کیا جائے نیچر بچے کی، یا پھر نیڈس بچے کی، یا انٹرسٹ بچے کی، ان چیزوں کو پرائرٹائز کیا جائے اور انکوائری بیسڈ لرننگ کرائی جائے، جیسے وہ ایکسپلور کر سکیں، ڈسکور کر سکیں، یعنی انکوائر کر کے وہ سیکھ سکیں اور ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ فراہم کرنے کا بچے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سوشلائز ہوتا ہے، یعنی اس کی کمیونیکیشن ریلیشن دوسروں کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، ڈائیورسلی وہ تھنک کرنے کے بجائے ایکویلٹی پہ یقین رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیولی لرن کرتا ہے، کیونکہ وہ ہینڈس آن ایکٹیویٹیز اس نے کی ہوتی ہیں، اور وہ ایکسپیریمنٹس سے اور وہ اپنی ایکسپلوریشن سے، ڈسکوریز سے سیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک ارلی ایئرس لرننگ انوائرمنٹ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پلے بیسڈ پیڈاگاجیز۔ پلے بیسڈ پیڈاگاجیز کا مطلب ہے کہ پلے کو ایز اے پرائمری مینس بنایا جائے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چلڈرن میں، یعنی فزیکلی، سوشلی یا کوگنیٹیو یا ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی، اس میں پلے کو پرائمری مینس بنایا جائے۔ پلے بیسڈ پیڈاگاجیز کے اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو نمبر 1 ہے فری پلے۔ یہ ان اسٹرکچرڈ پلے ہوتا ہے، جس میں بچے کو فریڈم ہوتا ہے کہ اپنی ایکٹیویٹی اور مٹیریل چوز کرے۔ اس کا بینیفٹ بچے کو یہ ہوتا ہے، اس میں کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، پرابلم سالونگ اینڈ سیلف ڈائریکٹیڈ لرننگ ہوتی ہے۔ سیکنڈ ٹائپ ہے گائیڈڈ پلے۔ اس پلے میں گائیڈ کیا جاتا ہے بائی ایجوکیٹرز ہو پرووائڈ سپورٹ اینڈ اسکیفولڈنگ۔ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ یہ لرننگ اینڈ ایکسپلوریشن میں انکریجمنٹ ملتی ہے اس سے بچوں کو۔ تھرڈ ہے انکوائری بیسڈ پلے۔ اس پلے میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ چلڈرنس کی کیوریوسٹی یا انکوائری کی وجہ سے یہ پلے پرفارم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اینڈ سائنٹیفک لٹریسی کے بینیفٹس ان کو ملتے ہیں۔ ڈرامیٹک پلے فورتھ ٹائپ ہے۔ یہ پلے انوالو کرتا ہے رول پلینگ، امیجینیشن اور کریٹیوٹی کو۔ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ سوشل اسکلز، ایمپیتھی اینڈ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے بچوں میں۔ ففتھ ٹائپ ہے کنسٹرکٹیو پلے۔ اس پلے میں انوالو ہوتی ہے بلڈنگ، کریٹنگ یا کنسٹرکٹنگ۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ پرابلم سالونگ اسکلز پیدا ہوتی ہیں بچے میں، یا کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ آؤٹ ڈور پلے
یہ پلے ایسی جگہ باہر کے انوائرمنٹس میں کرائے جاتے ہیں جہاں نیچر یا پلے گراؤنڈس ہوں، اور اس میں اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ بچے اس سے فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور یہ نیچر سے اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریجیو ایمیلا اپروچ۔ یہ ایک ایجوکیشنل فلاسفی ہے جو کہ چائلڈ لیڈ لرننگ اینڈ پلے بیسڈ پیڈاگوجی پر ڈپینڈ ہوتی ہے۔ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ اس میں بچوں میں کریٹیوٹی، کیوریوسٹی اینڈ سیلف ڈائریکٹیڈ لرننگ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ چائلڈ لیڈ لرننگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آخری ٹائپ پڑھیں گے وہ ہے مونٹیسری میتھڈ۔ اس ایجوکیشن اپروچ کو اگر ہم ایسا کہیں کہ یہ سیلف ڈائریکٹیڈ لرننگ ہے، لیکن یہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس کے بینیفٹس جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں، انڈیپینڈنس، سیلف موٹیویشن اینڈ ہینڈز آن لرننگ ہے۔ چائلڈ بیسڈ پیڈاگوجیز میں اگر ہم بات کریں ایجوکیٹرز کے رول کی، تو وہ فیسیلیٹر ہو سکتے ہیں جو سپورٹیو انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں، وہ آبزرورس ہو سکتے ہیں جو کہ پلیس کو آبزرو کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی نیڈس اور انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں، وہ کو لرنرز بھی ہو سکتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا پلے بیسڈ پیڈاگوجیز۔ ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے جو ہے بلومز ٹیکزانومی۔ بلومز ٹیکزانومی اوریجنلی بھی 6 حصوں پر ڈپینڈ تھی، ریوائزڈ میں بھی 6 حصوں پر ڈپینڈ ہے، یعنی کہ اس کے 6 حصے ہیں، 6 لیولز ہیں، 6 اسٹیجز ہیں۔ ریوائز جو ٹیکزانومی ہے یہ لورین اینڈرسن اینڈ ڈیوڈ کریتھوارتھ نے 2001 میں دی تھی۔ اور اگر ہم بلومز ٹیکزانومی کی بات کریں تو یہ فریم ورک ہے فار لرننگ، فار کیٹیگرائزنگ لرننگ آبجیکٹیوز انٹو 6 لیول آف کوگنیٹیو کمپلیکسٹی، جو کہ پرووائڈ کرتا ہے اسٹرکچر انڈرسٹینڈنگ یا پروموٹنگ کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کو، پرابلم سالونگ کو، یا پھر ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کو۔ اگر ہم بات کریں اوریجنل جو 6 لیولز تھی بلومز ٹیکزانومی کی، وہ یہ تھی: نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالائسس، سنتھیسس اینڈ ایویلیویشن، جبکہ ریوائزڈ میں ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ، انالائزنگ، ایویلیویٹنگ اینڈ کریٹنگ، یہ 6 لیولز ہیں۔ اگر ہم ریوائزڈ بلومز ٹیکزانومی کے ٹرمز کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تو ریممبرنگ کا مطلب ہے ریکالنگ، یعنی کہ کوئی انفارمیشن جو پہلے پڑھی ہوئی ہے اس کو ریکال کیا جائے۔ سیکنڈ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ اس کو زیادہ ایکسپلور کیا جائے، جس پر بھی ہم کوئی بھی بحث کر رہے ہیں یا کوئی بھی ٹاسک ہے اس کو اور ایکسپلور کیا جائے اور اس کے امپیکٹس کو سمجھا جائے۔ تھرڈ ہے اپلائنگ، یعنی اپنے نالج کو یوز کرتے ہوئے اس پرابلم کو سالو کیا جائے یا ایسی اسٹریٹجیز اپنائی جائیں جو کہ ہمیں پتہ ہیں، جو کہ اپلیکیبل ہیں ڈیورنگ سلیوشن آف اے پرابلم۔ اس کے بعد ہے اینالائزنگ، یعنی بریک ڈاؤن کیا جائے انفارمیشن کو۔ اس کے بعد ہے ایویلیویٹنگ، کوئی ججمنٹ بنائی جائے۔ نیکسٹ ہے کریٹنگ، یعنی نیو آئیڈیا جنریٹ کیا جائے ان تمام 5 فیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے آپ کلائمیٹ چینج پر کچھ لکھیں، تو وہ ریکال کرے گا اس کے کازز کو، ایکسپلین کرے گا اس کے امپیکٹس کو، اسٹریٹجیز بنائے گا کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے، اور پالیسیز کو کمپیئر کرے گا، رینیویبل سورسز کو دیکھے گا جس سے کلائمیٹ کم افیکٹڈ ہو، آخر میں ایک نیو آئیڈیا جنریٹ کر کے ہمیں بتائے گا۔ تو یہ تھی بلومز ٹیکزانومی، اور ابھی ہم آخری ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے جو ہے ایکٹیو لرننگ۔ ایکٹیو لرننگ میں لرنرز ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں ڈیورنگ لرننگ پروسیس،
اور مٹیریلز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں۔ اس کے کریکٹرسٹکس کی اگر ہم بات کریں تو یہ لرنر سینٹرڈ ہوتی ہے ایکٹیو لرننگ، یعنی لرنرز کی نیڈز اور ان کے انٹرسٹ کو فوکس کرتی ہے۔ سیکنڈ کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ یہ انٹریکٹیو ہوتی ہے، یعنی ایکٹیو لرننگ انٹریکٹیو ہوتی ہے جس میں پیئرز یا انسٹرکٹرز انٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ نیکسٹ کریکٹرسٹک ہینڈس آن ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں بچوں کو۔ نیکسٹ کریکٹرسٹک کولیبریٹیو لرننگ ہے، یعنی ایکٹیو لرننگ میں بچہ ٹیم ورک سیکھتا ہے۔ اور لاسٹ ہے سیلف ڈائریکٹیڈ ایکٹیو لرننگ کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ ایگزامپلس اس کے مختلف ہیں، جیسے کہ آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں گروپ ڈسکشن کا، یہ ایکٹیو لرننگ ہے جس میں تمام بچے ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ جس میں تمام بچے حصہ لیں۔ ہینڈس آن کوئی بھی ایک تجربہ ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں تمام بچے حصہ لیں۔ پروجیکٹ بیسڈ یعنی کوئی پروجیکٹ بنانا ہے جس میں گروپ آف اسٹوڈنٹس حصہ لیتے ہیں۔ رول پلے جس میں تمام اسٹوڈنٹس یا گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹس رولز دیے جاتے ہیں اور اس رول پلے کی مدد سے وہ ایکٹیولی لرن کرتے ہیں۔ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ امپروو ہوتی ہے، بچوں کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپ ہوتی ہے۔ اگر ہم امپلیمنٹیشن آف ایکٹیو لرننگ کی بات کریں تو ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جائیں، ایسا میتھڈ ڈیزائن کیا جائے جس سے بچے انگیج ہوں ڈیورنگ کلاس، ڈیورنگ لرننگ پروسیس، اور جس میں فیڈ بیک بھی ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آخری ٹاپک ایکٹیو لرننگ۔ اس طرح سے ہم نے ٹیچنگ اینڈ لرننگ پیڈاگاجیز کے پورشن کو الحمدللہ کور کر لیا ہے، جو کہ ایم سی کیوز ٹیسٹ کا 25% حصہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد ان کے ایم سی کیوز بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ان ایم سی کیوز کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اور ودن گیون ٹائم آپ کس طرح سے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ان یور ٹیسٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔